السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں۔ میں ہوں ولی عابد سید۔ آج ہم یونٹ 3 اس کے پارٹ 2 کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ دا اسٹوری آف این انویٹیشن، پیج 31۔ ورڈس ٹو نو کے میننگس ہم نے دیکھ لیے تھے۔ یہ پہلے چیپٹر پہلے پیج کی ٹرانسلیشن ہم لوگ کر چکے تھے، یس، اور یہ پیج 32 کی ٹرانسلیشن بھی فرسٹ سینٹینس کی ہو چکی تھی۔ امید کرتا ہوں آپ سب نے اچھے سے سنا ہوگا، سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ اگر ایک دفعہ بعض بچوں کو نہیں سمجھ آتا تو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سم ٹائمز سنتے وقت ہمارے دماغ کا جو رخ ہے وہ کسی اور طرف ہو جاتا ہے، تو پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ اسی وقت اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے گا۔ لیٹس جسٹ اسٹارٹ ٹوڈیز ٹرانسلیشن، پیج 32، پارٹ 2۔ Have some chocolate, Grace. Grace, کچھ چاکلیٹس لو، said برتھا گیلی، برتھا نے خوشی سے کہا۔ I got such good news in my letter tonight. آج رات مجھے خط میں ایک اتنی اچھی خبر ملی ہے that I felt I must celebrate it fittingly، کہ میں نے محسوس کیا کہ مجھے اس خبر کو صحیح انداز میں اس کی خوشی منانی چاہیے۔ So I went to Carter's، لہذا میں کارٹرز کی دکان پر گئی، کارٹر کی دکان پر گئی، اینڈ انویسٹڈ آل مائی اسپیئر کیش، اور جتنے میرے پاس فالتو پیسے بچے پڑے تھے سارے خرچ کر دیے ان کیرملز، کینڈیز خریدنے میں۔ اٹس ریئلی فارچونیٹ، واقعی یہ خوش قسمتی کی بات ہے، دا ٹرم از آلموسٹ آؤٹ، کہ ہمارا تعلیمی دورانیہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، فار، کیونکہ آئی ایم نیئرلی بینکرپٹ، کیونکہ میں تقریباً دیوالیہ ہو چکی ہوں، یعنی تعلیمی دورانیہ بھی ختم ہو چکا ہے اور پیسے بھی اس کے پاس تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ آئی ہیو جسٹ انف لیفٹ، میرے پاس اب صرف اتنے کافی بچے ہیں، ٹو فرنش اے ٹاک آؤٹ، کہ ہم کچھ کھا پی سکیں، فار کمنسمنٹ نائٹ، تقریب تقسیم انعامات کی رات کو، اینڈ نو مور، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ واٹ از یور گڈ نیوز، تمہاری اچھی خبر کیا ہے، may I ask، کیا میں پوچھ سکتی ہوں، said گریس، گریس نے کہا۔ یو نو، آپ جانتی ہو، آئی ہیو این آنٹ مارگریٹ، میری ایک خالہ مارگریٹ ہیں، کامنلی کالڈ آنٹ میگ، عام طور پر انہیں آنٹ یا خالہ میگ کہا جاتا ہے، آؤٹ ایٹ ریورس ڈیل، وہاں ریورس ڈیل پر۔ ڈونٹ یو، کیا تم نہیں جانتی، There never was such a dear, sweet, jolly auntie in the world، دنیا میں ایسی پیاری، میٹھی اور اچھی یا جولی، مزاحیہ آنٹی یا خالہ کسی کی نہیں ہوگی یا ہوگی ہی نہیں۔ I had a letter from her tonight، مجھے آج رات ان کی طرف سے ایک خط ملا تھا۔ Listen، سنو، I'll اور I shall read you what she says، میں تمہیں پڑھ کر سناتی ہوں کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ I want you to spend your holidays with me، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی چھٹیاں میرے ساتھ گزارو۔ یہ خالہ کہہ رہی ہیں برتھا کو، مائی ڈیئر، میری پیاری، میری فیئر ویدر اینڈ لوزی فش اینڈ للی ڈینز آر کمنگ، میری فیئر ویدر، لوزی فش اور للی ڈینز بھی آ رہی ہیں، کمنگ ٹو، بھی آ رہی ہیں۔ سو اس لیے دیر از جسٹ روم فار ون مور، صرف ایک مزید لڑکی کی جگہ ابھی ہے، اینڈ دیٹ ون مسٹ بی یور سیلف، اور وہ ایک لڑکی صرف تم ہی ہونی چاہیے۔ کم ٹو ریورس ڈیل، ریورس ڈیل آ جاؤ، وین اسکول کلوزز، جب اسکول بند ہوتا ہے، اینڈ آئی شیل فیڈ یو آن اسٹرابریز اینڈ کریم اینڈ پاؤنڈ کیک اینڈ ڈونٹس اینڈ منس پائی، اور میں تم لوگوں کو کھلاؤں گی اسٹرابریز، کریم کیک، پاؤنڈ کیک اور ڈونٹس اور کیما پائی، اینڈ آل دا ڈیلیشیس انڈائجسٹیبل تھنگس، اور وہ تمام مزے کی ناقابل ہضم چیزیں، انڈائجسٹیبل، ناقابل ہضم چیزیں، دیٹ اسکول گرلز لو اینڈ کیئرفل مدرز کنڈیم، ایسی ناقابل ہضم چیزیں بچوں جن کو اسکول جانے والی لڑکیاں پسند کرتی ہیں کھانا، ان چیزوں کو، اور محتاط مائیں، کیئرفل مدرس، کنڈیم، وہ رد کرتی ہیں کہ یہ بچوں کو نہیں کھانا چاہیے، اس سے چیزیں، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، اسکول کے باہر کئی چیزیں ایسی ملتی ہیں، تو مائیں بچوں کو اکثر سمجھاتی رہتی ہیں۔ تو یہ اس بارے میں وہ آنٹ میگ کہتی ہے، کیونکہ ہم نے ان کے بارے میں پڑھا، شی از ویری جالی،
تو وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہتی ہے تم آؤ، میں تم لوگوں کو یہ ساری چیزیں کھلاؤں گی، اور وہ تمام انڈائجسٹیبل چیزیں، یعنی کہ ناقابل ہضم چیزیں جو نارملی بچے ہضم نہیں کر پاتے، وہ بھی تمہیں کھلاؤں گی، کیونکہ وہ اسکول لڑکیوں کو کھانا پسند ہے، اور کیئرفل مدرس جو ہیں وہ اس سے روکتی ہیں۔ تو یہاں تک جولی ہیں یہ، یعنی بچوں کو بالکل بہت پیار سے، اور جو وہ بچے چاہتے ہیں کھانا پینا ان کو کھلاتی ہیں۔ میری اینڈ لو اینڈ لل آر گرلز آفٹر یور اون ہارٹ۔ میری، لوئی اور لل، یہ لڑکیاں ہیں بالکل تمہارے جیسی۔ آفٹر یور اون ہارٹ مطلب ان کا بھی دل ویسا ہے، طبیعت ویسی ہے جیسا آپ کا ہے۔ آئی نو، میں جانتی ہوں، اینڈ یو شیل آل ڈو جسٹ ایز یو لائک، اور آپ سب لوگ بالکل وہی کرو گے جو تمہیں پسند ہوگا، یعنی یہاں آ کر ڈارٹ ماؤتھ میں میرے پاس۔ اینڈ وی شیل ہیو پکنکس، ول ہیو پکنکس، ول، یہ جو ڈبل ایل ہے نا، اٹ اسٹینڈس فار بوتھ ول اینڈ شیل، تو یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ اگر تو اس کے شروع میں آئے اور وہی ہو تو وہ ہم نارملی پھر ان کے ساتھ اس کو شیل پڑھ سکتے ہیں، اگر آئے اور وہی کے علاوہ کوئی اور پروناؤن یا ناؤن ہو تو پھر اس کے مطابق ہم نے اس کو ول پڑھنا ہوتا ہے۔ سو اینڈ وی شیل ہیو پکنکس، ہم پکنکس پر جائیں گے یعنی سیر کریں گے، اینڈ پارٹیز، اور پارٹیز انجوائے کریں گے، اینڈ میری ڈوئنگس گلور، اور بے شمار قسم کی خوشی دینے والے کام کریں گے۔ دیر سیڈ برتھا لوکنگ اپ ود اے لاف، ہنستے ہوئے، اوپر دیکھتے ہوئے، ازنٹ دیٹ لولی، کیا یہ مزیدار بات نہیں ہے؟ یہ خط سنا رہی ہے اس پکچر میں برتھا گریس کو۔ نیکسٹ پیج، پیج 33۔ ہاؤ ڈیلائٹفل اٹ مسٹ بی ٹو ہیو فرینڈس لائک دیٹ، کتنا خوش کن ہوتا ہوگا کہ ایسے دوست ہوں آپ کے، دیٹ ٹو لو یو اینڈ پلان فار یو، کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہوں اور آپ کے لیے اچھی اچھی خوبصورت منصوبہ بندی کرتے ہوں انجوائمنٹ کے لیے۔ سیڈ گریس، گریس نے کہا، وسٹ فلی، حسرت بھرے انداز میں۔ حسرت بھرے انداز میں کیوں کہا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں شی از alone ان دا ورلڈ، وہ دنیا میں بالکل تنہا ہے، اور اس کا ایسا کوئی دوست نہیں ہے جو اس کے لیے کچھ پلان کرے کہ چھٹیوں میں تم میرے پاس آؤ یا ہم تمہارے پاس آئیں گے، یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، بچے جیسے پلان کرتے ہیں، تو ایسا گریس کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے اس نے ویسٹ فلی کہا، یعنی اس حسرت بھرے انداز میں کہ کاش اس کا بھی کوئی دوست ہوتا۔ آئی ایم شیور یو ول ہیو اے پلیزنٹ ویکیشن، مجھے یقین ہے کہ آپ کی چھٹیاں خوشگوار ہوں گی۔ برٹی، برٹی یہ برتھا کا نک نیم، اس کو پیار سے وہ برٹی کہتی ہے۔ ایز فار می، جہاں تک میرا تعلق ہے، آئی ایم گوئنگ ان ٹو کلارک مینس بک اسٹور، میں کلارک مین کے بک اسٹور پہ جاؤں گی یعنی ملازمت کروں گی، انٹل اسکول ری اوپنس، جب تک کہ اسکول دوبارہ نہیں کھلتا، یعنی اسکول کھلنے تک جو چھٹیوں کا ٹائم ہے، گریس نے یہ پلان کیا ہے کہ وہ سارا کلارک مین کے بک اسٹور پر کام کریں گی۔ آئی سو مسٹر کلارک مین ٹوڈے، میں آج مسٹر کلارک مین سے ملی تھی۔ سو ویسے ہمارے یہاں پاکستان میں تو دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ سی یا سو ملنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ملاقات کرنے کے لیے۔ اینڈ ہی ایگریڈ ٹو ٹیک می، اور وہ مان گئے ہیں مجھے ملازمت پر رکھنے میں۔ برتھا لکڈ سرپرائزڈ، برتھا حیران نظر آئی۔ شی ہیڈ ناٹ نون دیٹ گریس ویکیشن پلانس ور، شی ہیڈ ناٹ نون واٹ گریس ویکیشن پلانس ور، وہ نہیں جانتی تھی کہ گریس کے چھٹیوں کے کیا منصوبے ہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک یو ought ٹو ڈو دیٹ، میرا نہیں خیال کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے گریس، شی سیڈ تھاٹ فلی، برتھا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یو آر ناٹ اسٹرانگ، تم اتنی صحت مند نہیں ہو، مضبوط نہیں ہو، اینڈ یو نیڈ اے گڈ ریسٹ، اور تمہیں اچھے آرام کی ضرورت ہے۔ اٹ ول بی awfully trying to work at Clarkman's all summer، یہ تو بہت افسوسناک ہوگا کہ اگر آپ جد و جہد کرو، کوشش کرو کہ آپ کام کرتی رہو ساری گرمیاں کلارک مینس کے بک اسٹور پر۔ دیر از نتھنگ ایلس فار می ٹو ڈو، دیر از نتھنگ ایلس فار می ٹو ڈو، میرے لیے اور کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، کچھ اور ہے ہی نہیں۔ سیڈ گریس، گریس نے کہا، ٹرائنگ ٹو اسپیک چیئرفلی، بڑے خوش کن انداز میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ کوشش کرنے کا لفظ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شی از ناٹ ہیپی ایٹ دس جاب، بٹ شی از ڈوئنگ اٹ بینگ فورسڈ، وہ مجبور ہے کیونکہ اس کے پاس ایکسپینڈیچرز نہیں ہیں بورڈ ہاؤس کے دینے کے لیے، اسکول کی فیسیں دینے کے لیے، اس نے سارا کچھ خود ہی سے مینج کرنا ہے، تو وہ
تھوڑا سا پیرنٹ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس نے خود کو ڈسکائز کیا کہ میں خوش ہوں، حالانکہ وہ ہے نہیں. یو نو آئی ایم ایز پور ایز دا پرووربیل چرچ ماؤس. اب جانتی ہو کہ میں اتنی غریب ہوں جتنا کہ وہ مشہور چرچ ماؤس. برٹی اینڈ دا سمپل ٹروتھ از دیٹ، اور سادہ سا سچ یہ ہے، آئی کانٹ افورڈ ٹو پے مائی بورڈ آل سمر. میں افورڈ نہیں کرتی کہ اپنی بورڈ کی فیسز دیتی رہوں ساری گرمیاں. اینڈ گیٹ مائی ونٹر آؤٹ فٹ، اور میں اپنے سردیوں کا لباس بھی لے سکوں، یہ بھی افورڈ نہیں کرتی. انلیس، جب تک کہ میں یہ نہ کروں، کیا نہ کروں، آئی ڈو سم تھنگ ٹو ارن اٹ. میں کچھ کرتی نہیں ہوں ان چیزوں کو کمانے کے لیے. یعنی جب تم پیسے نہیں کماؤں گی جب تک، تو میں نہ بورڈ کی فیس دے پاؤں گی اور نہ ہی اپنا سردیوں کا لباس خرید پاؤں گی. آئی شیل بی ٹو بزی ٹو بی لونسم. اور میں اتنی مصروف ہو جاؤں گی کہ مجھے تنہائی محسوس نہیں ہوگی. اینڈ آئی شیل ایکسپیکٹ لانگ نیوزی لیٹرس فرام یو. اور میں توقع کروں گی، انتظار کروں گی کہ تمہاری طرف سے لمبے لمبے خبروں سے بھرپور خطائیں. ٹیلنگ می آل یور فن. ان خطوط میں تم مجھے بتاؤ گی اپنے تمام مزے مزے کی باتیں. پاسنگ یور ویکیشن آن ٹو می ایٹ سیکنڈ ہینڈ. فوراً ہی تم اپنی ساری چھٹیوں کی ڈیٹیل یا تفصیلات مجھے بھیجو گی. یو سی، تم سمجھ گئی. ویل آئی مسٹ سیٹ ٹو ورک ایٹ دوز الجبرا پرابلمس. اچھا، اب مجھے وہ الجبرا کے کچھ سوالات حل کرنے ہیں. آئی ٹرائیڈ دیم بیفور ڈارک. میں نے شام ہونے سے پہلے بھی انہیں حل کرنے کی کوشش کی. بٹ آئی کوڈنٹ سالو دیم. لیکن میں انہیں حل نہ کر سکی. مائی ہیڈ ایکڈ. میرے سر میں درد شروع ہو گیا. اینڈ آئی فیلٹ سو اسٹوپڈ. اور مجھے اپنی ذات بہت احمقانہ لگی کیونکہ اس سے سوال نہیں حل ہو رہے تھے. ہاؤ گلیڈ آئی شیل بی وین ایگزامز آر اوور. جب امتحان ختم ہو جائیں گے میں کتنی زیادہ خوش ہو جاؤں گی. آئی سپوز آئی مسٹ ریوائز دیٹ سینئر انگلش دس ایوننگ سیڈ برتھا ایبسنٹلی. آئی سپوز میرا خیال ہے، مسٹ ریوائز مجھے وہ دہرانی چاہیے، ضرور دہرانی چاہیے. دیٹ سینئر انگلش کی بک دس ایوننگ، آج شام. سیڈ برتھا ایبسنٹلی. برتھا نے غائب دماغی سے کہا. بٹ شی میڈ نو موو ٹو ڈو سو. لیکن اس نے ایسا کرنے کے لیے کوئی حرکت نہ کی، یعنی نہ اٹھی نہ کتاب اٹھائی، صرف کہا. ایبسنٹلی جو کہا تھا، غائب دماغی سے. شی واز اسٹڈنگ ہر فرینڈس فیس. وہ تو اپنی دوست کا چہرہ پڑھ رہی تھی. ہاؤ ویری پیل اینڈ تھن گریس لکڈ. کتنی بہت زرد اور دبلی پتلی سی گریس نظر آ رہی تھی. شیورلی مچ پیلر اینڈ تھنر. یقیناً کہیں زیادہ زرد اور کہیں زیادہ دبلی پتلی. دین وین شی ہیڈ کم ٹو دی اکیڈمی. اس وقت سے جب وہ اکیڈمی آئی تھی شروع میں، اس وقت سے اگر اس کی صحت کا موازنہ کیا جائے آج اس کی صحت کا، تو اس لحاظ سے وہ بہت زیادہ دبلی پتلی اور زرد ہو چکی تھی. اینڈ شی ہیڈ ناٹ بائی اینی مینس بین پلمپ اینڈ روزی دین. اور تب اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ تب وہ جو ہے وہ صحت مند اور روزی ہوتی، گلاب کی جیسی ہوتی، چمکتی دمکتی. آئی بلیو شی کوڈ ناٹ اسٹینڈ. او بھائی موو کر جا جی. آئی بلیو شی کوڈ ناٹ اسٹینڈ 2 months ایٹ کلارک مینس. مجھے یقین ہے کہ وہ برداشت ہی نہیں کر پائے گی کلارک مین کے ہاں 2 ماہ کام کرنا. تھاٹ برتھا نے سوچا. اف آئی ور ناٹ گوئنگ ٹو آنٹ میگز. اگر میں آنٹ میگ کے ہاں نہ جا رہی ہوتی، آئی ووڈ آسک ہر ٹو گو ہوم ود می. تو میں ان سے کہتی اس سے کہ وہ میرے ساتھ آ جائے. اور ایون ایف آنٹ میگ ہیڈ روم فار این ادر گیسٹ. یا پھر ایسا ہوتا کہ آنٹ میگ کے پاس ایک اور مہمان کی جگہ ہوتی. آئی ہیڈ جسٹ رائٹ ہر آل اباؤٹ گریس. میں نے آئی ووڈ جسٹ رائٹ ہر آل اباؤٹ گریس. میں انہیں خط لکھوں گی، ساری تفصیل لکھوں گی گریس کے بارے میں. اینڈ آسک اور پوچھوں گی اف آئی کوڈ برنگ ہر ود می، کہ کیا میں ان کو ساتھ لا سکتی ہوں. آنٹ میگ ووڈ انڈرسٹینڈ. آنٹ میگ سمجھ جائیں گی. شی آلویز انڈرسٹینڈس. وہ ہمیشہ سمجھتی ہیں. بٹ شی ہیزنٹ. لیکن ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے. سو اٹ کانٹ بی. لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا. جسٹ دین، بالکل اسی وقت، اے تھاٹ ڈارٹڈ انٹو برتھاز برین. ایک خیال امڑ آیا برتھا کے دماغ میں. واٹ نان سینس. کیا احمقانہ پن ہے. شی سیڈ الاؤڈ. برتھا نے زوردار یا اونچی آواز میں کہا.
سو سڈنلی اینڈ فورسبلی، اتنی اچانک اور اتنے زور سے، دیٹ گریس فیئرلی جمپڈ، گریس واقعی اچھل پڑی۔ بچوں میں اس پیراگراف کا ترجمہ ذرا دوبارہ کرنا چاہتا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آئی بلیو شی کوڈ ناٹ اسٹینڈ 2 months ایٹ کلارک مینس، مجھے یقین ہے کہ وہ کلارک مین کے ہاں 2 ماہ کی محنت برداشت نہیں کر پائے گی، تھاٹ برتھا، برتھا نے سوچا۔ If I were not going to Aunt Meg's، اگر میں آنٹ میگ کے ہاں نہ جا رہی ہوتی، I would ask her to go home with me، میں اس سے کہتی کہ وہ میرے ساتھ گھر جائے۔ اور even if Aunt Meg had room for another guest، یا پھر اگر آنٹ میگ کے پاس ایک اور مہمان کی جگہ ہوتی، I'd just write her all about Grace، تو میں انہیں گریس کے بارے میں خط لکھتی، اینڈ آسک if I could bring her with me، اور ان سے اجازت لیتی کہ کیا میں اسے ساتھ لا سکتی ہوں۔ آنٹ میگ وڈ انڈرسٹینڈ، آنٹ میگ سمجھ جاتی، شی آلویز انڈرسٹینڈس، کیونکہ وہ ہمیشہ سمجھ جاتی ہیں، بٹ شی ہیزنٹ، ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے، سو اٹ کانٹ بی، لہٰذا ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا بچوں، یہ جو روم کا لفظی مطلب ہے یہ کمرے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن جب یہ کسی کے کمرے کے اندر یا گھر کے اندر کسی کے آنے جانے کے لیے یا بیٹھنے کے لیے جگہ کے طور پر بھی یہ معنی دیتا ہے، تو میں نے اس لیے اس کی ٹرانسلیشن جگہ کے معنی میں کی ہے۔ Just then a thought darted into Bertha's brain، بالکل عین اسی وقت ایک خیال برتھا کے دماغ میں امڑ آیا۔ What nonsense، کیا احمقانہ پن ہے، she said aloud، اس نے اونچی آواز سے کہا، so suddenly and forcibly، اتنی زور سے اور اتنی اچانک کہا، that Grace fairly jumped، کہ گریس واقعی اچھل پڑی۔ What is، کیا ہے؟ اوہ نتھنگ مچ، کوئی خاص بات نہیں ہے، سیڈ برتھا، برتھا نے کہا، گیٹنگ اپ برسکلی، تیزی سے اٹھتے ہوئے، سی ہیئر آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ ٹو ورک، دیکھو میں کام پہ جا رہی ہوں، گوئنگ ٹو گیٹ ٹو ورک، کام کرنے لگی ہوں، آئی ہیو ویسٹڈ انف ٹائم، میں کافی وقت ضائع کر چکی ہوں۔ شی کرل ہر سیلف اپ آن دا دیوان، اس نے خود کو دیوان پہ دوہرا کر لیا، اینڈ ٹرائیڈ ٹو اسٹڈی ہر سینئر انگلش، اور اپنی سینئر انگلش پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بٹ ہر تھاٹس وانڈرڈ ہوپلیسلی، لیکن اس کے خیالات نا امیدی کے ساتھ ادھر ادھر گھومتے رہے، پھرتے رہے، یعنی فوکس نہیں کر پائی۔ اینڈ فائنلی شی گیو اٹ اپ، اور پھر آخر کار اس نے پڑھنے کی کوشش ترک کر دی، ان ڈیسپیئر، مایوس ہو کر، اینڈ وینٹ ٹو بیڈ، اور سونے چلی گئی۔ دیر شی کوڈ ناٹ سلیپ، وہاں وہ سو نہ سکی، شی لے اویک، وہ جاگتی ہی لیٹی رہی، اینڈ ریسلڈ ود ہر سیلف، اور خود کے ساتھ ہی کشمکش میں مبتلا رہی۔ ریسلڈ کشتی کرنا، یہاں پر معنی آئے گا اپنی ذات کے ساتھ کشمکش میں ہونا۔ اٹ واز آفٹر مڈ نائٹ، آدھی رات کے بعد کی بات ہے، وین شی سیٹ اپ ان بیڈ، جب وہ بستر میں اٹھ کر بیٹھ گئی، اینڈ سیڈ سولملی، اور اس نے سنجیدگی سے کہا، آئی ول ڈو اٹ، میں ضرور ایسا کروں گی۔ نیکسٹ ڈے، اگلے دن، برتھا روٹ اے کانفیڈینشیل لیٹر ٹو آنٹ میگ، برتھا نے آنٹ میگ کو ایک کانفیڈینشیل یعنی خفیہ خط لکھا۔ خفیہ سے مراد یہ ہے کہ یہ اس خط کے بارے میں گریس کو نہ پتہ چلے۔ شی تھینکڈ ہر فار ہر انویٹیشن، برتھا نے اپنی آنٹ میگ کا شکریہ ادا کیا ان کی دعوت کے لیے، اینڈ دین ٹولڈ ہر آل اباؤٹ گریس، اور پھر انہیں ساری تفصیلات گریس کے بارے میں بتائیں۔ اینڈ واٹ آئی وانٹ ٹو آسک، اور میں جو کہنا چاہتی ہوں آنٹ میگ، اے میری خالہ میگ، از دیٹ، وہ یہ ہے کہ یو ول لیٹ می ٹرانسفر مائی انویٹیشن ٹو گریس، آپ مجھے اجازت دیں گی کہ میں اپنا دعوت نامہ منتقل کر دوں گریس کی جانب، اینڈ آسک ہر، اور اس سے کہوں یعنی گریس سے کہوں، ٹو گو ٹو ریورس ڈیل دس سمر ان مائی پلیس، کہ وہ میری جگہ پر ان گرمیوں میں ریورس ڈیل چلی جائے۔ ڈونٹ تھنک می انگریٹفل، مجھے ناشکری مت سمجھیے گا، نو نہیں، آئی ایم شیور، مجھے یقین ہے، یو وانٹ یعنی آپ مجھے ناشکری نہیں سمجھیں گی۔ یو آلویز انڈرسٹینڈ تھنگس، آپ ہمیشہ معاملات کو سمجھتی ہیں، بٹ یو کانٹ ہیو اس بوتھ، لیکن آپ ہم دونوں کو رکھ بھی نہیں سکتی ہیں، اینڈ آئیڈ رادر گریس شوڈ گو، اور میں چاہتی ہوں کہ بلکہ گریس کو جانا چاہیے۔ اٹ ول ڈو ہر سو مچ گڈ، اس سے اس کا بہت زیادہ بھلا ہوگا، اینڈ آئی ہیو اے لولی ہوم آف مائی اون ٹو گو ٹو، اور میرے پاس تو ایک اپنا سا پیارا سا گھر بھی ہے جانے کے لیے، اینڈ شی ہیز نن، اور اس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے۔ سو دیٹس آل فار دا پارٹ 2۔ پیج 33 کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے اسٹوڈینٹس، ساری ٹرانسلیشن کو دھیان سے سنیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔
Thank you so much. Jazakallah. Allah Hafiz.